السلام علیکم، میرا نام زہرہ زبیری ہے اور میں آج آپ سے کچھ دہلی اسکول کے قائم ہونے کے سلسلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جو بھی میری یادیں ہیں وہ میرے والد کے تھرو مجھے مختلف اوقات میں مجھے معلوم ہوتی رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو اسکول قائم ہوا ہے یہ دہلی اینگلو عربک اسکول کے حوالے سے یہاں کے پرانے ٹیچرز اور پرانے اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے مل کے ایک ایسوسیشن بنائی اور انہوں نے پھر اس کو باقاعدہ پلان کر کے یہاں پہ زمین لی فیڈرل بھی ایریا میں، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کا نقشہ تیار کیا اور اس طرح سے نقشہ تیار کیا ان کے ذہنوں میں کچھ تھا ایسا کہ ایک بچہ چھوٹا بچہ جب 3.5 سال کا نرسری میں داخل ہو تو وہ انٹر کر کے یہاں سے نکلے، جس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کو بھی پوری طرح اہمیت دی گئی۔ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آج آپ لوگ جو ہے نیا سسٹم نیا یہ جو بنا رہے ہیں سلسلہ، تو میں سمجھتی ہوں اسی سوچ کا سلسلہ فیڈرل ایریا میں باقاعدہ بلڈنگ کا کوئی خان اسکول کے علاوہ شاید کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے پلان کر کے یہ بلڈنگ بنائی اور آہستہ آہستہ کام کرتے گئے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اسکول باقاعدہ 1962 میں شروع ہوا تھا، اور ابتدا میں اس میں انگریز پرنسپل تھے جو اس وقت پشاور میں تھے اور جو دہلی میں بھی رہ چکے تھے ان کے اس میں اسکول میں، لہذا ان کو وہاں سے جب باقاعدہ اسکول سے کہا شروع ہو رہا ہے تو آپ یہاں آ جائیں، لہذا وہ وہاں پشاور سے وہاں آ گئے، اور انہوں جو پرائمری سیکشن کھولا گیا تھا اور نرسری، اس میں مسز اشرف ہیڈ مسٹریس مقرر کی گئی۔ کیونکہ یہ تمام علاقہ پڑھے لکھے اور اچھے لوگوں کا تھا، لہٰذا صبح کے وقت یہ اسکول ہوتا تھا، دوپہر میں جو یہ اسکول تھا یہ جو تھا یہ خالی رہتی تھی بلڈنگ، کچھ داخلوں کے دباؤ اور کچھ لوگوں کی خواہش کے مطابق دوپہر میں بھی یہ اسکول شروع کیا گیا 1969 یعنی 1969 میں۔ جب یہ اسکول شروع کیا گیا تو اس میں نئی ٹیچرز رکھی گئیں اور مسز اشرف اس کی سربراہ تھی اس وقت، اور انہوں نے مختلف لوگوں کے وہ انٹرویو وغیرہ کی۔ اچھا، مسٹر واکر جو تھے جب یہاں پہ رہے، سب سے پہلے مسٹر واکر کو جو بلایا تھا نا، کچھ عرصے وہ یہاں رہے، اس کے بعد وہ واپس لندن چلے گئے تھے۔ اچھا، جب شام کے شفٹ کی نرسری سے پرائمری کی کلاسیں شروع ہوئیں تو اس میں زیادہ تر اتفاق دیکھیے کہ زیادہ تر ٹیچرز جو تھیں وہ انٹرینڈ تھی، مگر وہاں کا ماحول ان کا ایسا تھا دہلی اسکول کا کہ سب آہستہ 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 ان کے مطابق آپ ہی آپ ٹرینڈ ہوتی گئی۔ باقاعدہ ٹریننگ تو بعد میں حاصل کی، لیکن وہ اس طرح سے وہ رہیں۔ جب مسٹر واکر لندن چلے گئے تو ایک پرانے ٹیچر محمد حسین خان زبیری جو میرے والد تھے، ان کو بلڈنگ کو یہاں پہ مقرر کیا گیا ہیڈ ماسٹر، اور اس سے پہلے وہ کوتوال بلڈنگ میں تدریس کا شعبہ سنبھال چکے تھے۔ اچھا، اور ان کو پچھلا تجربہ بھی کافی تھا۔ اس کے علاوہ نرسری سے انٹر لیول تک کے لیے پرنسپل کرنل آفتاب صاحب کو سلیکٹ کیا گیا۔ ہو سکتا ہے وہ آرمی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں۔ جیسے جیسے وقت گزرا، شام کی شفٹ ہوئی تو اس اثنا میں لڑکیاں جو 5ویں کلاس پاس کر چکی تھیں ان کے لیے بلڈنگ کے اوپر کمرے تفویض کیے گئے۔ اس طرح 5ویں کلاس کے بعد لڑکے بوائز میں اور لڑکیاں الگ الگ ہو گئے۔ شام کی شفٹ کے لیے ایک رہنما کی ضرورت تھی، چنانچہ کارکردگی کی بنیاد پر مس فرحت انصاری کو ہیڈ مسٹریس پرائمری سیکشن کا ہیڈ مسٹریس بنایا گیا۔ مسز اشرف اور مسز فرحت انصاری نے اپنے زندگی کی قیمتی سال اس اسکول کو بہتری کے لیے لگا دیے اور طلباء، طالبات اور اساتذہ کی تربیت پر ہمیشہ توجہ رہی۔ مجھے اس اسکول سے دلی لگاؤ ہے۔ میں خود بھی 1969 سے 80s کے دوران تک یہاں خدمات انجام دیتی رہی ہوں۔ میرے 4 بھتیجے، ماشاءاللہ 4 بھتیجے، اور جو نعمان زبیری، رضوان زبیری، اور میرے بھانجے وقاص زبیری اور اسامہ زبیری، اور میری کزن سیما زبیری، اور وہ میری اپنی بھتیجیاں ندرت اور عفت زبیری، دونوں سب نے یہیں سے میٹرک پاس کیا۔
محمد حسین خان کے اسکول چھوڑنے کے بعد ہمارے ہی کلین کے اتفاق سے ایک ہیڈ ماسٹر احمد الدین صاحب کو ہیڈ ماسٹر مقرر کیا گیا. وہ جو تھے وہ اس سے پہلے لاہور میں علی گڑھ اسکول میں پرنسپل رہ چکے تھے. اسکول کا ابتدا سے لے کر اور ملازمت کے آخر تک کا سفر میری ناقص معلومات اور اپنے بڑوں کی رہنمائی کے باعث آپ تک پہنچی ہے. میری دعا ہے کہ جس مقصد سے یہ کام دوبارہ شروع کیا گیا اس میں تمام حصہ لینے والوں کو کامیابی نصیب ہو اور یہ اسکول دوبارہ اسی اسکول کے وہی مرتبہ ہو جو ابتدا سے شروع کر کے نئے لوگوں میں جذبہ شامل رہے. بس اتنا ہی کہنا ہے. اگر کسی کو ان باتوں سے اختلاف ہو یا وہ جانتے ہوں کچھ اس سے زیادہ کچھ تو وہ میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال جو مجھے معلومات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. شکریہ. میں سبین یوسف کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ان کے لیے میری بہت سی دعائیں اور نیک خواہشات ہیں. ان کے چینل کو بہت کامیابیاں حاصل ہوں. آمین.